السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی کہ جو قرآن کی سب سے عظمت والی و بابرکت آیت ہے، کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے تو اس آیت الکرسی کے فضائل اور اس کی برکتیں لکھ نہیں سکتے۔ اس میں چھپے رب کی وحدانیت کے راز، جس میں خالصاً توحید بیان ہے، کہ اگر اس کو لکھنے بیٹھیں تو شاید تمام سمندروں کا پانی کم پڑ جائے۔ اب ہم تھوڑا سا آیت الکرسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں تو آیت الکرسی ہم اپنے بچوں کو لازمی طور پر اس کو حفظ کرواتے ہیں، یاد کرواتے ہیں۔ بچپن میں ماں باپ اپنے بچوں کو سب سے پہلے آیت الکرسی کا ہی حکم دیتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی سب سے زیادہ حفاظت والی آیت موجود ہے، کہ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی وہ امن میں آ گیا، وہ امان میں آ گیا، وہ حفاظت میں آ گیا۔ وہ کس کی؟ اپنے رب کی۔ اب ہم آیت الکرسی کو اگر دیکھتے ہیں تو آیت الکرسی ایک آیت ہے قرآن کی، اور اس کے 10 جز ہیں۔ ہر جز قرآن کے جو آیت کا ہر جز ہے وہ کمال کی زینت رکھتا ہے، کمال کا اثر و تاثیر اور روحانیت میں اپنے چھپے ہوئے راز رکھتا ہے۔ حضرت شیخ ابو عباس بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی کے 10 جز، اور جو شخص ان 10 جز کو سمجھ لیتا ہے۔ آج میں جو آپ کو عشرہ اقفال کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی کہ قفل کی جمع ہے، جو قفل کہتے ہیں تالے کو، یوں تو حفاظت کے لیے ہے نا، لیکن اب حفاظت کس طرح کی جائے، کیسے کی جائے، کس کی جائے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم عملیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اس کو عمل کے طور پہ دیکھتے ہیں اس کو، تو آیت الکرسی کے 10 جز، اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا جز ہے۔ والحی القیوم، یہ دوسرا جز ہے۔ اسی طریقے سے 10 جز پورے میں آپ کو بتاؤں گا، اس کے ترتیب سمجھاؤں گا۔ اب ان 10 جز کے ذریعے، اس کی روحانیت کے ذریعے، اور اس میں مہاتیج جو روحانی فرشتے ہیں، روحانی موکلان ہیں، نوری مخلوقات ہیں، ان کے ذریعے ہم کس طرح سے استمداد لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں۔ آیت الکرسی کے 10 جز آپ کو محفوظ رکھتا ہے 10 بیماریوں سے، وہ بیماریاں جو آپ کی جسمانی بیماریاں ہیں، جو ظاہری بیماریاں ہیں، کہ جس کا خوف ہر شخص کو رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ کہیں اس کو کہیں سے وبا کوئی بیماری آ نہ گھیر لے، کہ ہر وہ شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے انسان کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سب سے زیادہ خوف انسان کو اگر ہے تو بیماری کا ہے۔ آیت الکرسی کے 10 جز سے آپ 10 قسم کی خاص بیماریاں، کہ جو انسان پر خوف مسلط کرتی ہیں، انسان کو سونے نہیں دیتی، انسان خود کو ان سے محفوظ کرتا ہے، خود کو بھی محفوظ کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی محفوظ کرتا ہے، اور اپنے گھر کو قلعہ بنا دیتا ہے، کہ جسے کہتے ہیں قفل قلعہ۔ کہ جو شخص اگر آیت الکرسی کے 10 جز کے اس راز کو سمجھ لیا، اس نے اپنے گھر کو قلعہ کر دیا، اپنے گھر کی حفاظت کر دی۔ اب اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو شخص اس ترتیب اور طریقے سے اس 10 جز کو پڑھتا ہے، اور ایک خاص دعا کے ساتھ، کہ جو رب کی شان کو بیان کر رہی ہے، رب کے جلال کو بیان کر رہی ہے، اور وہ پکارنا جو رب کو تمہارا پسند ہے، اس ترتیب و طریقے سے
تو تم 10 جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہو، اور 10 روحانی بیماریاں کہ جس میں اس پرفتن دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ 10 بیماریاں کہ جس میں سب سے پہلے جس کا جو ڈر و خوف ہوتا ہے وہ ہے جادو. یہ روحانی بیماری، جادو کے شر سے محفوظ ہونا، جادو سے اپنے گھر کو محفوظ کرنا. اب جادو کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ سفلی ہو، چاہے وہ کالا جادو ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اگور ہو، کوئی بھی جادو ہو، اس سے شر سے بچنے کے لیے، اس کی حفاظت کے بچنے کے لیے آیت الکرسی کا ایک جز کمال کا عمل ہے کہ جس سے آپ اپنے گھر کو قلعہ بند کرتے ہو. اور دوسری غم، مایوسی، یہ بھی بیماری ہے. تیسری امراض نہیں، پہلی ہے جادو جو روحانی ہے، اور دوسری ہے جنات جو جناتی امراض ہے. بالکل وہ جسمانی امراض کا بھی بتاؤں گا، لیکن یہ روحانی بتا رہے ہیں، یہ روحانی بتا رہا ہوں، جس سے ہر شخص ڈرا ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے اور وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے. پہلا ہے جادو، دوسرا ہے جنات یعنی کہ شریر جنات، مسلم جنات نہیں، یہ یاد رکھنا ہے، شریر جنات. اور تیسرا ہے نظر بد. نظر بد سے جو متاثر ہوتے ہیں، اسی آیت الکرسی کی ایک جز کہ جس سے آپ نظر بد سے اور ہر قسم کی نظر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. چوتھا ہے دشمنوں کے شر کی نظر، حاسدین کی نظر. پانچواں ہے شیاطینی، جو شیاطین ہوتے ہیں نا، شیاطین جنات جو ہوتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ آسیب کی نظر ہو گئی، اس میں مبتلا ہو گیا، شریر جنات کی نظر ہو گئی، اس میں مبتلا ہو گیا. اس نظر چھٹے نمبر پہ ہے بندش، اور 7ویں پر ہے استحاضہ کا مرض جو عورتوں میں ہوتا ہے کہ جس سے حیض کا خون جاری ہو جاتا ہے. وہ حیض کا خون نہیں ہوتا، وہ شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے، میں بتا چکا ہوں. اور 8واں سحر تخیل یعنی خیال، دماغ اور اس سے منجمد تمام وہ قوتیں کہ جو اگر انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ استدراجی قوتوں پہ چلا جاتا ہے. اور یہی قوتیں اگر آپ صحیح اس کا استعمال کرتے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر یہی آپ کی قوتیں بن جاتی ہے. 10واں جو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جو ہندو دیوی دیوتاؤں کے جو ستائے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ جو سپلی کے ماتحت شیاطین ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں. ان 10 امراض سے آپ اپنے گھر کو قلعہ بند کر سکتے ہو آیت الکرسی کے 10 جز کے ذریعے. اصل تو یہی ہے نا، لیکن اب یہ تو ہو گئی ہماری وہ بیماریاں کہ جو جسمانی بیماری نہیں تھی، لیکن وہ مسلط کی گئی جادوگر کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے، حاسدین کی طرف سے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں جسمانی امراض کی طرف. جسمانی امراض میں محفوظ رکھتا ہے سب سے پہلے فالج، دوسرا امراض دماغ یعنی کہ جو دماغ کے امراض ہیں، جیسے جنون ہے، پاگل پن ہے، اسٹریس ہے، یہ بھی بیماری ہے جو دماغ کے خلیے متاثر ہونے سے ہوتی ہے. تیسری امراض قلب یعنی کہ دل کے امراض، دل کے والوز کا بلاک ہونا، دل کا دھڑکن قابو میں نہ ہونا، گھبراہٹ ہونا، بے چینی ہونا، یہ دل کے امراض ہیں. ان امراضوں سے آپ بچ سکتے ہو خالی اپنے گھر کو آپ قفل لگا کر اسی آیت الکرسی کے 10 جز کے ذریعے. وہ 10 جز کون سے ہیں میں ترتیب سمجھاؤں گا ساری. اور 5ویں نمبر پہ امراض جگر. اب دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارے جسم کے اندر اعضاء رئیسہ ہیں کہ جسے جگر، قلب اور دماغ کہا جاتا ہے. یہ 3 صحیح ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو. تینوں میں سے ایک میں بھی خرابی ہوئی اور وہ پورا ایکسپائر ہوا تو بندہ ختم.
امراض جگر جیسے یرکان ہو گیا، کالا یرکان ہو گیا، پیلا یرکان ہو گیا، جگر کے امراض ہو گئے، پیٹ میں پانی بھر گیا، جگر خون نہیں بنا رہا، یا جیسے تھیلیسیمیا کا مرض ہو گیا، یہ سب امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ چھٹے نمبر پہ موذی امراض۔ موذی امراض وہ جو آج کے دور میں بہت کثرت سے تیزی سے پھیل رہا ہے، یعنی کہ کینسر۔ اب کینسر کسی بھی سٹیج کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی جسمانی اعضاء کا ہو، اس سے آپ اپنے گھر کو محفوظ رکھتے ہو۔ کینسر بھی میں سمجھتا ہوں ایک بیماری بھی ہے، ایک وبا بھی ہے، اور اس میں شیطانی کریکٹر سب سے زیادہ ہے۔ 7واں بے اولادی، کہ جن کو اولاد نہیں ہے۔ اولاد نہیں ہے، کسی نے بندش لگا دی، یا کوئی رکاوٹ ہو گئی، یا کوئی آپریٹ ہو گیا، یا کوئی مسئلہ ہو گیا، عمر گزر گئی، ہارمونز کی کمی ہو گئی، جسم کی کمی ہو گئی، اسپرمز کی کمی ہو گئی، یہ تمام کو محفوظ رکھتا ہے یہ جو 10 جز ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی بیسیکلی پوری ایک حصار ہے، ایک حفاظت ہے، اور ہم اسی کے ذریعے اپنے آپ کو بچائیں گے انہی 10 امراض سے، جس میں 8ویں نمبر پہ شوگر بھی آتی ہے۔ جیسے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ بھی امراض میں آتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ امراض معدہ، یعنی کہ معدے کے تمام امراض، یعنی کہ ہر بیماری کا گھر معدہ ہے، اس کا جڑ معدہ ہے۔ ہر بیماری جو جنم لیتی ہے وہ آپ کے معدے سے لیتی ہے۔ اور 10ویں جو طاعون کی بیماری ہوتی ہے، طاعون بھی ایک وبا ہے، ایک بلا ہے۔ تو یہ وہ 10 بیماریاں ہیں کہ جن سے آپ خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے گھر کو محفوظ کر سکتے ہو۔ کس کے ذریعے؟ صرف آیت الکرسی کے عمل کے ذریعے خاص۔ یوں تو آیت الکرسی ہم روزانہ پڑھ کے سوتے ہیں، ہر شخص جب گھر سے نکلتا ہے آیت الکرسی پڑھ کے نکلتا ہے۔ حفاظت فرشتہ ہے، باقاعدہ حفاظت میں رہتا ہے انسان، چاہے وہ سفر میں نکلے تو آیت الکرسی پڑھنے کا ہمیں حکم ہے، کوئی اچھا کام کرے، کوئی نیک کام کرے اور سفر میں نکلے تو آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ہے۔ حفاظت تو رہتا ہے، لیکن اب ہم اس 10 جز کی جب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھ لیتے نا، ہم پوری طریقے سے ان 10 امراض سے نجات نہیں پا سکتے۔ آیت الکرسی بیسیکلی ایک حصار ہے جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ہر بیماری سے، ہر اس سے۔ لیکن جو آیت الکرسی کے 10 جز ہیں نا، ہم اس کے ذریعے ایک ایک کی کفل لگائیں گے، ایک ایک کو بندش لگائیں گے، صحیح، کیونکہ بیماری بھی مسلط کی جاتی ہے۔ بیماری بھی مسلط کی جاتی ہے؟ جی، کیسے؟ جادو کے ذریعے۔ تو جتنے بھی بیمار ہیں سارے جادو کے ذریعے؟ سارے نہیں ہیں، اچھا، مقصد اکثریت میں کیا ہے کہ نظر بد کی وجہ سے بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ اب آپ کیا کہو گے سارے نظر بد میں بتنا سارے بیمار ہیں؟ شاہ صاحب 90% بیماریاں ہمارے جسم میں ان شیطانی امراض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ 90%؟ 90%، 90% کی بات کر رہا ہوں، باقی 10% وہ ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ اس دور حاضر کی اگر میں بات کروں تو صحیح۔ تو مطلب ایک ایک بیماری کا نام لیتے ہوئے ہم کفر لگاتے رہیں گے؟ بیماری تو ہے، جو آپ نے نیت تو کی ہے نا، میں نے بیماریاں بتائی ہیں نا 10۔ جی، اب اس کا ہر دن کا طریقہ بتاؤں گا ہر جز کے ساتھ۔ مثال کے طور پر پوچھ رہا ہوں کہ جیسے جسمانی بیماریاں آپ نے 10 ذکر کی ہیں، جی، تو اس کے علاوہ کوئی بیماری ہو تو اس کا بھی کفر لگ جائے گا؟ ان 10 نے گھیر لیا سب کو؟ یہ 10 خصوصاً انہوں نے گھیر لیا سب کو، صحیح، کیونکہ یہ جیسے بیماریوں کی وہ کہتے ہیں نا ام الامراض جو ہے، صحیح، جیسے قبض ہے ام الامراض کہا جاتا ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ تو وہ معدے کی بیماری تو کہلائے گی؟ سر میں وہی تو صرف 10 میں نے اس لیے گنوائی ہیں کہ ان 10 کے اندر 10,000 بیماریاں آ گئیں۔ صحیح، جیسے تھیلیسیمیا آپ نے ذکر کیا، وہ کینسر میں آ جائے گا، امراض جگر میں بھی آ جائے گا، ہاں، بلڈ کینسر میں آ جائے گا، بلڈ کینسر میں آ گیا گا۔ صحیح، اور الحمدللہ ہم نے علاج کے ذریعے لوگوں کے کینسر تک ٹھیک ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک بیماری تھی، جی، وہ تو جسم کے اندر منتقل تھی، صحیح، کیسے ٹھیک ہو گیا؟
ارشاد فرمائیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیماری آپ پہ مسلط تھی, صحیح. آپ نے اس کا اتار کیا, آپ نے اس کا توڑ کیا, اس کا علاج کیا لگ کے, اور وہ چیز ختم ہوئی, تو اپنے جسمانی اعضاء اپنی اصلی حالت میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 10 بیماریاں روحانی اور 10 بیماریاں جسمانی, یوں ان کا تعلق دونوں اسی سے ہی ہے, انسان سے ہی, جسم اور روح. جسم اور روح. اب دیکھو نا, روح کا کنیکشن سب سے زیادہ انسان کے جسم سے ہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. روح کب بیمار ہوتی ہے؟ کہ جب دماغ میں خلل پیدا ہوتا ہے. انسان گناہ کا ارتکاب کب کرتا ہے؟ کہ جب اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے. انسان گناہ کا ارادہ کب کرتا ہے؟ جب وہ دماغ کے اندر خیال باندھتا ہے. ایسا ہے؟ صحیح. صحیح. تو تمام کی تمام بیماریاں یہ 10 کفل سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو, اپنے گھر کو قلعہ بند کر سکتے ہو. 10 قفل ہیں, ہاں, جنہیں اشرۂ اقفال کہتے ہیں. اشرۂ اقفال آیت الکرسی. آیت الکرسی. آیت الکرسی کے 10 ہی جز ہیں ٹوٹل, اور 10 ہی اس کے تالے ہیں, 10 فوائد ہیں. یوں تو یہ سمجھ لو کہ 10 تو وہ ہیں جو مین ہے, باقی اس کے اندر ہے سب کچھ. مطلب جیسے ایک سردار کو آپ نے پکڑ لیا, صحیح. اس کا پورا لشکر تمہارے تابع ہو گیا. اللہ, مطلب اس کے 10 گھر ہیں, اور اس 10 گھروں کے اندر کیا کچھ ہے وہ ہم نے بتایا آج. اب نے ان سے پردے ہٹانے ہیں. اس کے پردے ہٹائیں گے تب آپ عمل پڑھیں گے اس کا, ہر جز کا ایک, ہر جز کا الگ الگ عمل. ہر جز کا ایک عمل ہے. یہ آپ کو, اگر آپ نے اپنے گھر کو قفل قلعہ کرنا ہے نا, تو آپ کو 10 دن لگیں گے اس میں. لیکن آپ کی یہ 10 دن کی محنت آپ کے سمجھ لو کہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے. کافی ہے, آپ کی اولادوں کے لیے کافی ہے. صحیح. 10 دن کے عمل آپ کے اولادوں کے لیے, اولاد کے لیے, آپ کے نسلوں کے لیے کافی ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے گھر کو قفل کیسے لگائیں؟ یہ سوال سب سے اہم ہے. ہماری ٹرانسمیشن کا مقصد یہی ہے نا کہ ہمارے خانوادے کا جو فیض ہے سب کو ملے, سب کو پہنچے. آپ نیا گھر لیتے ہو, جی, آپ کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے قرآن خوانی کراتے ہو, اللہ کا ذکر کرتے ہو, کوشش کرتے ہو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کر لو. سبحان اللہ. اس لیے کہ گھر میں برکت. اب تم باہر ملک جاتے ہو, اب مثال کے طور پہ میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ شاید آپ باہر ملک امریکہ گئے, آپ نے گھر لیا رینٹ پر یا آپ ہوٹل میں ٹھہرے. جی, اب اس گھر میں نہ اللہ کا نام لیا گیا ہو, جی, نہ کوئی کلام پڑھا گیا ہو, اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے, نماز نہ پڑھی جائے, کلمات نہ پڑھے جائیں, تو اس گھر میں کس کا بسیرا ہوگا؟ باطل کا. جب باطل کا, یعنی کہ شیطانی قوتوں کا. صحیح. اب جب آپ اس گھر میں جاؤ گے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ حق آیا اور باطل گیا, مٹ گیا. سبحان اللہ. اب وہ کب مٹے گا؟ جب حق آئے. جب حق آئے گا. اب حق کیا ہے؟ قرآن, کلام حق. کلام حق. لیکن اس کی پڑھنے کی ترتیب کیا ہے, طریقہ کیا ہے, یہ بزرگوں نے بتایا. صحیح. اب دیکھو نا, اب عموماً اگر سب کے گھروں کی بات کرتا ہوں, نارملی مسلمان ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, پھر وہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسا ہے نا؟ بالکل ایسا ہے. جب وہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں تو ان کو پھر اس میں مبتلا تو نہیں ہونا چاہیے. تو کیوں ہوتے ہیں؟ یقیناً ان سے کہیں غلطی ہو رہی ہے. صحیح. یا تو ان کے پیچھے کوئی دشمن لگا, یا تو انہوں نے کسی کو دعوت دی اچھا. صحیح. شیطانی امراض کو, جناتی امراض کو. صحیح. وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور جو تمہیں پریشانی پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا اپنے ہاتھوں کا کیا جا رہا ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یعفو عن کثیر, اور اللہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اگر ہمیں طریقہ کار معلوم ہو جائے, 4 سال بندہ MBBS کرتا ہے, صحیح, سمجھنا میری بات, تھیوری پڑھ لیتا, تھیوری پڑھ لیتا ہے. اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس مرض میں یہ دوا میں نے پڑھی تھی, علم الادویات میں,
صحیح. اس کو یہ مرض ہے تو اس کو یہ دوا دو تو اس کو فائدہ ہوگا. اب وہ ساری دوائیں دے دے نہیں ہو. تو مریض کا کام ہو گیا. نیم حکیم خطرہ جان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر دوا کے اثرات بیماری کی نوعیت کے مطابق ہوں تو شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک کافر بھی دوا دیتا ہے, سمجھنا میری بات. صحیح ایک مسلمان ڈاکٹر بھی دوا دیتا ہے. صحیح شفا کافر کے ہاتھ سے بھی ہو جاتی ہے, صحیح. مسلمان کے ہاتھ سے بھی ہو جاتی ہے. اب آپ یہ بولو کافر کے ہاتھ سے کیوں ہو گئی؟ وہ حضور کا فرمان ہے. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. بے شک اس نے مزاج کے مطابق دوا دی ہے نا, صحیح مرض کے لیے دوا دی ہے نا. بالکل. اب جادو ہے کسی کے اوپر, اب جادو کے اتارنے کے لیے آپ جادو کا اتارا کرو گے جی. یا نظر بد کا کرو گے جادو. یا حاسدین کا کرو گے؟ تو تشخیص معنی رکھتی ہے. لیکن یہ عمل جو کفل قلعہ ہے, آپ کی تشخیص صحیح ہو یا غلط ہو, آپ کو آئے یا آپ کو نہ آئے, آپ اس 10 دن یہ عمل کر لیں, آپ محفوظ ہو گئے. صحیح. علم التشخیص جو کہ کی ہے, چابی ہے, کنجی ہے شفا کے لیے, کہ شفا. آپ جب تک تشخیص نہیں کر سکتے علاج نہیں کر سکتے. علاج نہیں کر سکتے. لیکن اس عمل کی جو آپ خاصیت فرما رہے ہیں کہ آپ علم التشخیص کے ماہر نہیں ہو, ہاں, آنکھیں بند کر کے آپ یہ عمل کریں. آپ یہ عمل کر لیں. آپ یہ ایسا عمل ہے, یہ ایسی برق ہے, برق بجلی ہے سبحان کہ جو جلا کر خاک کر دیتی, چاہے کوئی بھی مرد ہو. مرض کو جلا دے گی. بالکل. سبحان اللہ. ہر قسم کی منفی توانائی کو ختم کر دیتی ہے. سبحان اللہ. بات وہی ہے, شر کی تمام طاقتوں کو مٹا دے گی. مٹانے کے لیے یہ عمل جو ہے نا, جو میں بتاؤں گا شاہ صاحب, یہ کافی ہے. کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ہے نا, سبحان اللہ. آپ پریشان ہیں, آپ کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں, تو علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں گے آپ؟ صحیح. سمجھنا میری بات. آپ ڈاکٹر کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, جی. تو یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں نا. بالکل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی طبیب, معالج اور. اچھا مزے کی بات بتاؤں, اگر ایک کا گھر متاثر ہے, سمجھنا, صحیح ہے. اب تم کیا کرو گے؟ پہلے اس گھر کی صفائی کرو گے صحیح. یا یہ عمل کرو گے؟ یہ روحانی صفائی ہے. یہ روحانی صفائی ہے. یہ صفائی بھی کرے گا اور یہ کفل بھی لگائے گا. سبحان اللہ. سر آپ دیکھو نا, آپ مدد کس سے طلب کر رہے ہو؟ اللہ سے. اور کس ترتیب کے ساتھ کر رہے ہو, جیسا بزرگوں نے ہمیں بتایا. سمجھایا, ہمیں بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ بابر بھائی شاہ صاحب, سبحان اللہ اب میں رحمت اللہ علیہ تو نہیں کہوں گا نا, سبحان اللہ سبحان تو اللہ. کیا بات ہو رہی تھی؟ کہ طریقہ جو بزرگوں کا بتایا ہوا ہے, ایک عمل کی اجازت لینے کے لیے بزرگ سالوں سفر کرتے تھے. صحیح. اب یہاں پہ آج کے دور میں وقت کتنا سمٹ گیا, جو سالوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں آ گیا. یہاں تو سیکنڈوں کا ہو گیا حضور. اب تو سمٹ گیا نا. سب سے بڑی. اگر فزیکلی بھی آپ بات کرتے ہو تو گھنٹوں میں آ گیا. صحیح ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہو تو سیکنڈوں میں آ گیا. سبحان اللہ. اب یہ عمل کفل آیت الکرسی کیا ہے؟ کیا ہے حضور؟ ہاں یہ سوال ہے. اب یہ 10 جز ہیں, 10 دن ہیں, 10 طریقے ہیں اس کے. 10 اجزاء, 10 دن, 10 طریقے. طریقے ہیں, بس مین طریقہ ہے. اچھا اب یہ عمل اگر آپ نے کرنا ہے, اگر اپنے گھر کو خود کرنا ہے آپ نے, تو چاند کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کرو. پہلی 10 تاریخ. یہ تاریخیں نکل گئی ہیں, صحیح. تو پھر چاند کی 21 تاریخ سے صحیح. 30 تاریخ تک مکمل کر دو. ٹھیک. اب رمضان کا آخری عشر آ رہا ہے, سبحان اللہ اس میں شب قدر بھی نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. شب قدر کی بھی برکت,
اللہ اور پھر اس عمل کی بھی برکت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب وہ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں عمل کیا ہے. یہ اس کا پہلا جز ہے عمل اللہ لا الہ الا اللہ. یہ آپ پڑھیں عمل. اچھا پہلا جز اللہ لا الہ الا یا اللہ توحدک نوری وحسنی فاحفظنی بحفظک. دوسرا جز ہے اس کا پہلا جز آپ نے پڑھا. سبحان اللہ. بالکل. آگے کیا پڑھا آپ نے؟ عظیمت پڑھیے. پڑھیں دوبارہ زور سے پڑھیں تاکہ لوگوں کے لفظ کی ادائیگی میں پریشانی نہ ہو. یا اللہ توحدک نوری وحسنی فاحفظنی بحفظک. ترجمہ اس کا کچھ ایسے ہے کہ اے اللہ تیرا واحد ہونا میرا نور اور میری پناہ ہے، بس اپنی حفاظت میں رکھ. بس اپنی حفاظت میں رکھ. سبحان اللہ. کس کی حفاظت میں گیا؟ اللہ کی. اور کس جز کے ساتھ آپ نے کس طرح اپنے رب کو پکارا؟ سبحان اللہ. اب اس کا دوسرا جز بتائیں. دوسرا جز کیا ہے؟ هو الحی القیوم. یہ جز ہے دوسرا. دوسرا جز ہے هو حی القیوم. یہاں پہ سٹاپ کر جائیں گے. اب آگے پڑھیں گے. عظیمت. ہاں. یا اللہ انت الحی فاحیینی فی نورکا و امانکا. ترجمہ پڑھیں آپ. اے اللہ تو زندہ ہے بس مجھے اپنی روشنی اور حفاظت میں رکھ. کون رکھ؟ اللہ. اے اللہ. اب تیسرے جز پہ آپ آؤ. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. بس یہاں تک یہ تیسرا جز ہے اس کا. صحیح. اب اس کی عظیمت پڑھیں. یا اللہ لا یغفل عن حفظی فاحفظنی دائما. اے اللہ تم میری حفاظت سے غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ حفاظت فرما. ٹھیک ہے. اب چوتھا جز پڑھیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب عظیمت ہے اس سے آگے. یا اللہ ملکک حصنی فاحفظنی من کل سوء. ترجمہ پڑھیں. اے اللہ تیری بادشاہت میری پناہ ہے، ہر بھلائی سے محفوظ رکھ. یہ چوتھا جز ہے. سبحان اللہ. اب پانچویں جز پہ آپ آئیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. یہ پانچواں جز ہے. اب اس کی عظیمت پڑھیں. یا اللہ جعلت امری الیک فکن ولی وحسبی. ٹھیک ہے. یہ 5 جز ہو گئے. سبحان اللہ. خالی 5 دن کے اندر آپ 5 بیماریوں سے محفوظ ہو گئے. سبحان. ٹھیک ہے. اب آپ پہلے اس کو مکمل کر لیں پھر میں اس کے طریقہ کار سمجھاؤں گا. مطلب پنجتن پاک کا صدقہ تو ہو گیا. سبحان. پنجتن پاک کا صدقہ. چھٹا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اب اس کی عظیمت ہے یا اللہ احفظنی وکفنی کل شر. اب ساتواں پڑھیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اس کی عظیمت ہے یا اللہ ارنی الحق حقا واحفظنی فیہ. اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس میں مجھے محفوظ رکھ. آٹھواں ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی عظیمت ہے یا اللہ بنورک اہد قلبی ونور بصری. یا اللہ بنورک اہد قلبی ونور بصری. اے اللہ اپنے نور سے میرے دل کو ہدایت دے اور میری بصیرت کو روشن فرما. 9 ہے ولا یعودہ حفظہما. اس کی عظیمت ہے یا اللہ انت الحافظ فاحفظنی فی کل وقت. اے اللہ تو ہی محافظ ہے، ہر وقت میری حفاظت فرما. اور 10واں ہے هو العلی العظیم. اس کی عظیمت ہے یا اللہ انت العظیم فاحفظنی بحفظک. اے اللہ تو ہی عظیم ہے بس اپنی حفاظت میں مجھے رکھ. یہ آیت الکرسی کے 10 جز ہیں اور 10 عظیمت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کی ترتیب کیا ہے؟
جی اب پہلی تاریخ تو نکل گئی ہے، لیکن اب آپ اس کو پاس اپنی بیاض شاذلیہ میں اس کو نوٹ کر لیں، تحریر کر لیں اس کی ترتیب. اگر آپ مثال کے طور پہ اگر رمضان میں کرتے ہیں تو سب سے بہترین اور سب سے کمال یہ دن ہے. کمال دن ہے. حضور ایک سوال یہاں پر آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ پہلی سے 10 کو کر لیں یا 21 سے 30 تک کر لیں. اچھا، اس میں سوال یہ ہے کہ جیسے آج 3 تاریخ ہے، چوتھی شب لگ گئی ہے، تو وہ آج سے ہی شروع کر لے اور 14 ایام بیض میں ختم کر سکتا ہے، یا اس کے لیے اب 10 دن کی ترتیب عشرے میں ضروری ہے؟ 10 دن کی ترتیب عشرے میں ضروری ہے. صحیح. لیکن پہلا سب سے عشرہ، دیکھو دوسرا، تیسرا. سب سے بہترین جو ہے نا وہ پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک ہے، چاند جو کی بزرگ فرماتے ہیں. چاند کی پہلی 10. چاند کی پہلی سے لے کے 10 تک. اب مجبوری یہ نکل گئی صحیح. تو پھر آپ 21 سے 30 کر لیں، 29 کر لیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہوگا نا، اگر چاند 29 کا ہوا تو آپ کو ایک دن رہ جائے گا، تو کیا کریں گے؟ یا تو آپ پہلی تاریخ سے شروع کر کے 10 دن کر لیں، یا پھر 11 سے لے کے پوری 20 تک کر لیں. 3 عشرے ہیں نا مہینے میں، جی جی. 3 عشرے میں سے کسی بھی عشرے میں کر لیں. لیکن وہ عشرہ کی ابتدا اور عشرے کی انتہا ضروری ہے. ہاں، عشرے کی ابتدا اور انتہا ضروری ہے. اس میں بھی راز ہے. اس میں بھی راز ہے. اللہ اکبر. سب دیکھو نا، اب پہلی عشرے کے اندر چاند اپنے عروج پہ جا رہا ہے. صحیح ہے. سمجھنا. صحیح. ٹھیک ہے. اور دوسرے عشرے میں آدھا چاند اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، پھر ڈاؤن ہونے شروع ہوتا ہے، اپنی منزل سے زوال پر اترتا ہے. صحیح ہے. اور پھر آخری عشرے میں پورا اترتا ہے. صحیح ہے. سب سے بہترین کیا ہے؟ پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ عروج. صحیح. نہیں تو پھر 11 سے 20 کر لے، یا پھر 21 سے پورے 30 کر لے. صحیح. یہ اس عشرے میں کر سکتے ہیں. اب اس کا ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے یہ نوٹ کریں. ہمیں چاہیے شاہ صاحب کفل قلعہ کے لیے کیل چاہیے. ہاں صحیح ہے. کیل آپ چاہے 1 انچ 2 انچ لے لیں، 3 انچ لے لیں، یا جتنے ضرورت ہو اس حساب سے لے لیں. صحیح. 10 کیلے لینا ہے. 10 دن کا یہ عمل ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ آج پہلی شب لگی مثال کے طور پر، اب آپ عمل کرنے بیٹھے، آپ نے ایک پانی کی بوتل رکھنی ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے، اور 1 کیل رکھنا ہے. اب آپ نے اپنا رخ جس طرف سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی جانب، ہمارے یہاں تو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، آپ کے جس جانب جس سے بھی سورج طلوع ہو اپنا رخ اس جانب رکھیں گے اور 70 مرتبہ پہلے جز کو پڑھیں گے عزیمت کے ساتھ. یہ آپ کا پہلا دن ہوگا. اور جب اس کو مکمل کریں گے آپ کیل پہ دم کریں گے اور پانی پہ دم کریں گے. پہلے دن آپ نے یہ مکمل کیا، آپ نے اپنے گھر کے انٹرنس میں اس کیل کی ابتدا کی. اب مثال کے طور پر اگر گھر کی بنیاد، گھر یہ دائرے میں ہے یا گھر یہ آپ کا ایسا بنا ہوا ہے، یہ آپ کا مین گیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا مین گیٹ ہے. آپ یہیں سے انٹر ہوتے ہیں، آپ نے یہیں پہ پہلے کیل آپ نے لگانی ہے. پہلی کیل آپ نے لگا دی اور پانی سب گھر والے جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں نا وہ پئیں، اور جو نہیں پی سکتے کوئی بات نہیں ہے. اور اس پانی کو تھوڑا سا چھڑکیں اور اس پانی کو پورے دن میں استعمال کر کے پوری بوتل کو ختم کر لیں. اب دوسرے دن آ گئے، دوسرے دن بھی آپ نے اسی ترتیب اور اسی طریقے سے رکھنا ہے. پورے 10 دن شاہ صاحب اسی ترتیب سے چلے گا یہ کام. ان 10 لوگوں، ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں سب کا پینا ضروری ہے؟ میں نے کہا نا اگر نہیں پی سکتے کوئی بات نہیں، جو پی لے اچھی بات ہے. صحیح. اور جو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا کھانے میں ڈال دیں، پینے میں ڈال دیں. لیکن وہی ضروری والا جیسے ضروری نہیں ہے، لیکن پی لیں گے تو اچھا ہے. سبحان اللہ. لیکن کیلے لگانا ضروری ہے، قلعہ کرنا ضروری ہے. پورے گھر کے چاروں طرف آپ نے پوری 10 کی 10 کیلے لگا دینی ہے. اب چاہے گھر کے اندر لگا دیں. تو حضور مطلب وہ جو ایریا ہم دیکھیں گے وہ پلاٹ کا دیکھیں گے یا جیسے ایک کمرہ ہے، کمرے میں 4 کونے؟ گھر کا دیکھیں گے. ہم نے پورا گھر کو کفل قلعہ کرنا ہے. 4 کونے تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر گھروں کے اندر لگا دیں جہاں جہاں آپ کا وہ کمرے ہیں. اب گھر چھوٹا ہے نا تو چاروں طرف پورے کیلے لگا دیں. 7 ہاں 8 9 10 آرام سے لگتی ہیں.
صحیح یہ عشرہ اقفال ہے. صحیح. پانی ہر دن پینا ہے اور چھڑک دینا ہے, اور ہر دن ایک ہی جز پڑھنا ہے آپ نے عزیمت کے ساتھ. کتنی بار؟ 70 بار. 70 ٹائمز 70 روزانہ ٹائم آپ نے عزیمت کے ساتھ پڑھنا ہے, اور اپنے گھر کو قفل کرنا ہے. اول آخر درود صرف اور صرف عظمت پڑھنا ہے, درود شریف پڑھ لیں. صحیح. بسم اللہ پڑھ کے جیسے ہم بیٹھتے ہیں. اور ہاں. حصار کا کوئی ہے اس میں اول دخل؟ نہیں, یہ پورا حصار ہی تو ہو رہا ہے, یہ سبحان خود حصار ہے. سبحان اللہ. اس کو پڑھنے والا ہی حصار میں ہے تو اس کو دوسری حصار کی ضرورت ہے. صحیح. 10 دن 10 کیلے لگانا ہے. 10 کیلے اسی طرح پڑھتے جانا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں آپ نے تیار کر لیا اور پھر لگانے شروع کر دیا, نہیں. طریقہ کار یاد رکھنا. رخ کس طرف رکھنا ہے؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے, مشرق کی طرف. ہاں, سورج جہاں سے طلوع ہوگا وہ سمت آپ نے دیکھنی ہے اپنی. صحیح. اور مطلب آپ نے روزانہ یہ عمل جب پڑھنا ہے تو اس کے لیے وقت کا تعین کرنا. وقت فجر کے بعد سب سے بہترین وقت ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے. اچھا, وقت جیسے ہم نے روزانہ ایک ہی وقت رکھنا ہے یا وقت میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ وقت ایک ہی رکھیں تو بہتر ہے, اور اگر مجبوری کی بنا پہ وقت نکل جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک ہی وقت رکھیں. اگر صبح میں کریں تو سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں. بہت سارے عاملین بھی ہیں جو یہ قفل پڑھ کر اپنے مریضوں کو دینا چاہیں گے, تو عامل کا اس مکان میں جا کر پڑھنا یہ ضروری ہوگا؟ ہاں, اگر عامل جانا چاہتا ہے تو اس کا ضروری ہوگا. اگر وہ مریض کو بتا دے تو مریض خود بھی کر لے. اچھا, مریض خود کر سکتا ہے, مرد و عورت کی اس میں کوئی قید اس میں کوئی قید نہیں ہے. لیکن عورت اگر کرے تو وہ پاکیزگی کا خیال کرے, اس وقت کرے کہ جب وہ نماز پڑھ سکتی ہو. صحیح. اور کسی بھی وجہ سے یہ عمل بیچ میں رک جاتا ہے, مطلب 5 دن ہوئے, کوئی بیماری ہو گئی یا اس کو کوئی پرابلم ہو گیا کہ وہ اب کنٹینیو نہیں کر پایا, کوئی موت ہو گئی, میت یا کہیں جانا پڑا, تو اب وہ بیچ میں 5 دن ہوئے, 5 دن رہ گئے ہیں, تو اب وہ کبھی 5 دن سے شروع کرے گا یا ایک سے دوبارہ شروع کرے گا؟ نہیں, وہ اس کو کنٹینیو باندھے گا. وہ تو لگ گئے نا قلعے. تو حضور عرض یہی کر رہا ہوں کہ پہلے 5 میں سمجھ گیا آپ کی بات. 5 دن اس نے 5 چھٹے دن وہ کہیں چلا گیا, جی ہاں, 7ویں 8ویں دن آیا, اچھا, تو وہ وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے وہ اس نے چھوڑا تھا. صحیح. آپ نے پہلا قلعہ لگا دیا نا, اب بات ختم ہو گئی. اب بات ختم. اللہ اکبر. صحیح. اس کا پہلا قلعہ ہی سمجھ لے کہ اس کا جز ہے مین, مطلب ابتدا ہو گئی ہے. ابتدا ہو گئی ہے. صحیح. صحیح. لیکن اب لوگوں کے گھر تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کسی کا ٹرائنگل میں ہوتا ہے, صحیح ہے, کسی کا چورس چکور میں ہوتا ہے, جی, آئی بس سمجھ میں, کسی کا گول میں ہوتا ہے. صحیح. اب اپنے حساب سے پورا اس کو 10 کیل لگا دیں, صحیح. اور پانی وہی پینا ہے اور چھڑک دینا ہے گھر میں. اگر پانی بہت زیادہ بوتل نہیں بھرے, 1 گلاس بھر رکھ لیں اپنے پاس. اب ایک گھر میں 2 میاں بیوی ہیں اور ایک بچہ ہے, تو بہت بڑی بوتل نہیں لیں, چھوٹی بوتل لے کے رکھ لیں. مطلب اس نے جو کیلوں کی تقسیم کرنی ہے خود ہی کرنی ہے. ہاں, ظاہر سی بات ہے. اب مجھے تو کسی کا گھر نہیں معلوم نا. مطلب جیسے کہ مطلب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انٹرنس سے شروع کیا, انٹرنس کے سیدھے ہاتھ پہ. صحیح. جیسے ایک 4 کون والا گھر ہے, اس کے بیچ کی لیئر میں 3 لگ گئی, ایک اس طرف ایک اس طرف, 3 3 3 6 اور 3 9 ہو گئی, اور ایک دروازے. یا ایک طریقے سے سرکل بھی بن سکتا ہے اس کا پورا, کہ جیسے آپ نے سیدھے ہاتھ سے لگانے شروع کری, پورا لگاتے 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 پورا اینڈ تک آ گئے, بند کر دیا. صحیح. جیسے دائرہ بناتے ہیں ہم, صحیح, یہ سب سے آسان طریقہ. دائرہ بنانا شروع کریں, یہاں سے کیلے لگانے شروع کریں, پورا بن کے دائرہ کر کے دائرہ بند ہوا, وہیں کیل لگا دی. پورا جو دائرہ ہے وہ اگر 100 فٹ کا ہے تو ہر 10 فٹ بعد ایک, ہر 10 فٹ بعد ایک کیل لگا دی آپ نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے بہترین طریقہ اور آسان طریقہ ہے کہ اب وہ اس وجہ سے طریقہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے, کیونکہ کسی کا چورس ہے, کسی کا ٹرائنگل شیپ ہے, کسی کا مختلف ڈیزائن میں بنا ہوا ہے. صحیح. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے, لوگ بولیں گے ہم نے نیا گھر بنایا, اب ہم کیل ٹھوکیں گے تو وہ گھر خراب ہوگا. جی, ہاں, لوگوں کے سوال آ سکتا ہے نا. الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. جی. تو وہ اس کی جو بنیاد ہے نا نیچے کی طرف, وہاں پہ ٹھوک دے, وہاں پہ لگا دے. وہ ڈرل سے ہو سکتا ہے؟ ہاں, ڈرل سے کر دے. ڈرل سے کر لی, اور کیلوں اور کوشش کرے کہ جس دن وہ لگائے نا, اپنے 70 بار پڑھنے کے بعد اسی عظیمت کو نا دہراتا رہے, ورد میں رکھ کے اس کو
لگاتا رہے اور کلام نہ کرے. اس دوران عمل جب وہ 70 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو کلام نہ کرے. کلام نہ کرے، اس کا خیال رکھے بس. صحیح. ٹھیک ہے. اور کچھ سوال ہیں تو پوچھ لیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے. جی حضور، خیر سوال تو بہت زیادہ ذہن میں ہے. اچھا حضور، یہ جو خواتین میں معاملہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ استحاضہ بھی اس میں کور ہو جاتا ہے. بالکل ہوگا کور. صحیح. تو وہ اس کو پتہ نہیں ہے اور بیچ میں وہی ہے کہ 5-6 دن بعد حیض کر سکتی ہے سلسلہ، کنٹینیو. تو وہ پاکی کے بعد شروع کر سکتی ہیں. اچھا، اس میں ایسا ہوگا کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ بڑے خطرناک معاملات ہوئے جی. تو اس میں رکاوٹیں بہت آئیں گی. اچھا. لیکن وہ رکاوٹوں کو نہ دیکھے، ہمت کر کے کر لے ایک دفعہ. کر لے اس کو ایک دفعہ.